بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف آ جائے تو وہ تکلیف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کو اتارنے والی ذات ہے۔ اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے بے بس ہو جائے اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، نہیں۔ اگر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے کہ میں انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ پر پریشانی جو آ رہی ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صلاحیت جو ہے وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو صرف آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی وہ جو پریشانی آتی ہے اور غم آتے ہیں تو وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اور کبھی وہ اللہ رب العزت کی آزمائش میں انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ان وظائف کو کرے آپ کی پریشانی بالکل بھی ختم ہوگی۔ ایمان کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ آپ کریں، اللہ رب العزت آپ کی ان پریشانیوں کو بہت ہی جلد ختم کریں گے۔ تو اگر اللہ رب العزت کی آزمائش ہے تو پھر آپ اس پر صبر کریں، آپ اس پر صبر کریں۔ جب آپ اس میں پوری صبر کے ساتھ اتریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس سے پھر نکالیں گے، اللہ رب العزت اس کے بعد آپ پر آسانی لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس پر صبر کریں۔ اگر اس پر پھر آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے تو آپ اس پر استغفار کریں۔ تو اس لیے پر کوئی بھی آزمائش آ جائے تو اس طرح کرے، آپ استغفار بھی کریں اور اس پر صبر بھی کریں، یہ بہت بڑا راستہ ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ اللہ رب العزت کے اسم میں سے ایک نام ہے الوارث۔ الوارث جو ہے اس اسم کو جو کوئی بھی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے، یعنی جب سورج صبح طلوع ہو رہا ہو اس سے پہلے آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھا کریں، 100 مرتبہ پڑھے، بفضلہ تعالی اس شخص کو زندگی میں، یعنی پوری زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہ ہوگی، نہ اللہ رب العزت موت کے بعد اس کو تکلیف دیں گے نہ دنیا کے اندر۔ تو صرف آپ 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے ذریعے اتنا زیادہ مدد کریں گے۔ اور جو شخص، ایک آیات ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیات کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فکر میں مشکلات کو، یعنی اس کے جو ہموم اور فکر مشکلات کو اللہ ہی کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے مشکلات کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اس میں۔ تو اس لیے آپ ان کو پڑھیں، آپ پر کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ ایک اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی زبردست ہے، اور اتنی زبردست ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ جب کسی آدمی مشکل میں گرا ہوا ہو یا اس سے کوئی پریشانی درپیش ہو، وہ بے وسیلہ ہو، کوئی وسیلہ بھی اس کا نہیں ہے، تو پھر یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو، اس آیت کو آپ پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے سپاہیوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے روانہ ہو کر مدین پہنچے تھے، اور وہاں بظاہر ان کا کوئی ہمدرد نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی، اور جس سے ان کی خوشگوار زندگی کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اس لیے آپ بھی پھر یہ دعا مانگے پریشانی کے وقت، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کا ترجمہ یہ، میرے پروردگار میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بلائی کا محتاج ہوں۔ ہم اللہ ہی کے محتاج، اور کس کے محتاج ہیں؟ اور تو کوئی ہمارا پریشانی غم سننے والا نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو ذلیل ہی ہوگے، تو وہ تو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ اللہ ہی تو وہ ایسی ذات ہے کہ جو انسان کو عزت دیتا ہے۔
تو اس لیے آپ اس آیت کو پڑھیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اور اس کے بعد ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو گھنٹی کو دبا لیں اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔